ذرا سوچئے، قرآن کا صرف ایک لفظ، ایک ایسا لفظ جو کسی سائنسی رپورٹ جیسا نہیں بلکہ ایک کائناتی وارننگ جیسا ہے، ایک ایسی گونج، ایک ایسی کھڑکھڑاہٹ جو حقیقت کو ہی توڑ پھوڑ کر رکھ دے، ایک ایسی آواز جو دلوں کو دہلا دے۔ تو آخر یہ لفظ ہے کیا؟ قرآن اسے کہتا ہے القاریہ، یعنی کھڑکھڑانے والی یا دس اسٹرائکنگ کلیمٹی۔ لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس لفظ کی جو بنیاد ہے نا، وہ عربی لفظ قرأ سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو دوسری چیز پر بہت زور سے مارنا، یا یوں سمجھیں کہ رات کی گہری خاموشی میں دروازے پر اچانک کوئی اتنے زور سے دستک دے کہ اندر والوں کے ہوش اڑ جائیں۔ یہ ایک ایسی ہی ناگہانی آفت ہے جو سیدھا دلوں پر دستک دیتی ہے۔ اور قرآن اس کی ہیبت کو جس طرح بیان کرتا ہے اس پر غور کریں۔ ایک ہی سوال 3 بار دہرایا گیا، القاریہ، کیا ہے وہ القاریہ؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ القاریہ؟ یہ انداز خود بتا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہماری سوچ، ہماری سمجھ اور ہمارے سائنسی ماڈل سے بہت بہت آگے کی چیز ہے۔ تو چلیں اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ قرآن اس دن کی 2 بہت ہی واضح تصویریں ہمارے سامنے رکھتا ہے جب پوری کائنات اور معاشرتی نظام سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ یہاں جو مثالیں دی گئی ہیں نا، وہ بہت گہری ہیں۔ اس دن انسانوں کی حالت بکھرے ہوئے پروانوں جیسی ہوگی، بالکل بے سمت، بے بس، افراتفری میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے۔ اور پہاڑ جو مضبوطی اور ٹھہراؤ کی سب سے بڑی علامت ہیں، وہ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ مطلب وہ اپنی جگہ ہوں گے لیکن ان کا سارا وزن، ساری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ اس کائناتی تباہی کے منظر سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس لمحے کی طرف جہاں ہر ایک فرد کی جواب دہی ہونی ہے، یعنی وہ وقت جب انصاف کے ترازو قائم کیے جائیں گے۔ تو یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس دن اعمال گنے نہیں جائیں گے بلکہ تولے جائیں گے۔ تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، سارا کھیل معیار کا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کسی کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں، لیکن اگر ان میں اخلاص کا وزن نہیں تو وہ سب بیکار ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ اعمال میں یہ وزن آتا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے تو ہے اخلاص، یعنی سچی نیت۔ پھر آتا ہے اچھا کردار اور دوسروں سے بھلائی، سچا ایمان اور ذکر کے وہ کلمات جیسے سبحان اللہ، جو زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن ترازو پر بہت بھاری ہوں گے۔ مطلب ہر وہ کام جو دکھاوے کے لیے نہیں، صرف خدا کے لیے کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس وزن کی بنیاد پر وہ 2 ہمیشہ کے راستے کون سے ہیں۔ پہلے ان کی بات کرتے ہیں جن کے اعمال کے پلڑے بھاری نکلیں گے، وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوں گے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ شخص اپنی زندگی سے خوش ہوگا، بلکہ زندگی خود اس سے راضی ہوگی۔ سوچیں، یہ اطمینان اور خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ لیکن ان کا کیا ہوگا جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے، جن کے اعمال میں کوئی وزن ہی نہیں تھا؟ ان کے لیے کہا گیا فَأُمُّهُ ہاویہ، یعنی تو اس کی ماں ہاویہ ہوگی۔ ذرا اس پر غور کریں، جہنم کے گہرے گڑھے کو ماں کہا جا رہا ہے۔ ماں تو پناہ دیتی ہے، گلے لگاتی ہے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا طنز ہے کہ اس دن اس شخص کو اپنی آغوش میں لینے والی صرف اور صرف جہنم کی آگ ہوگی۔ تو یہ حاویہ آخر ہے کیا؟ اسے نارن حامیہ کہا گیا ہے، یعنی ایک شدید بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ روایات کے مطابق یہ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ گرم ہے۔ چلیں اب ان بڑی بڑی باتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ آخر اس سب سے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم اپنی زندگی کے ترازو میں وزن کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو چیک کریں۔ کوئی بھی کام تعریف کے لیے نہیں، ایک اعلیٰ مقصد کے لیے کریں۔ اپنے کردار کو بہترین بنائیں، کیونکہ رحم دلی اور سچائی کا وزن بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے مگر مستقل کیے جانے والے اچھے کاموں کی قدر کریں، اور ہاں، اپنے الفاظ کو سمجھداری سے استعمال کریں۔ اور آخر میں بس ایک سوال جو ہمیں سوچنا چاہیے، اس دنیا میں جہاں ہر چیز گنتی اور تعداد سے ناپی جاتی ہے، ہم اپنے اعمال کے پلڑوں میں اصل میں کیا وزن ڈال رہے ہیں؟